ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر نے فرمایا، یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی پہ کے سامنے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور یہ وزیر خزانہ صاحب، انہوں نے فرمایا کہ ہی رولڈ آؤٹ دی پاسبلٹی آف اینی پریشر آن ایکسلریشن آف دی اکنامک گروتھ۔ شبلی فراز وہاں موجود تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے سینیٹر۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اڑان پروگرام آپ نے بنایا ہے، دیا ہے 5 سالہ منصوبہ، اس کے خد و خال کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے، ریسورسز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ کس طرح ممکن ہے کہ جبکہ آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ 2.5 اور 2.9%، اور جبکہ منسٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 2029 میں 6% تک اچیو کی جا سکے گی، اور میں کسی قسم کا اس کو ایکسلریٹ کرنے، یعنی اکنامک گروتھ کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے میں کسی پریشر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور جبکہ گورنر صاحب کا کہنا یہ تھا، گورنر جمیل صاحب کا، اسٹیٹ بینک کے گورنر، کہ فارن ایکسچینج ریزروز پر پریشر آنے سے پہلے جو کریٹیکل ریفارمز ہیں فارن ایکسچینج کے حوالے سے، زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے، اس بارے میں جو بھی آپ کو ریفارمز کرنی ہے وہ جلدی کر دیں۔ ظاہر اکنامک پریشرز ہیں، پرائسز مینیج نہیں ہو رہی ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے۔ آئی ایم ایف کا جو نسخہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اڑان منصوبہ آپ نے دے دیا، بڑی اچھی پلاننگ ہے، ظاہر فیگرز جو ہیں، پلاننگ ہوتی ہی ہمیشہ خوبصورت ہے، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ نے ابھی پروگرام آیا نہیں ہے اور آپ نے تنقید شروع کر دی ہے۔ بھئی تنقید تو بنتی ہے جب کہ آپ نے پوری آؤٹ لائن اور پورے ریسورسز اور پورے اخراجات اور ساری اسکیمز، پاور جنریشن سے لے کر انرجی سیکٹر اور مینوفیکچرنگ سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر اور سروسز سیکٹر، ایکسپورٹ کا معاملہ، یہ کہاں سے، جب آپ کے پاس کیپٹل یعنی آپ کے پاس سرپلس نہیں ہے تو ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ اس سے تو زیادہ وہاں پر ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ کاٹن کا نہ صرف یعنی اسپننگ بلکہ ویونگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، کٹنگ اور ویلیو ایڈیشن کے بعد بہترین گارمنٹس کی تیاری اور پھر ایکسپورٹ کرنا۔ جی ایس پی پلس کا فائدہ تو وہ اٹھا رہے ہیں، بالکل اٹھانا چاہیے ان کو۔ ان کے ہاں بڑی ایڈوانسڈ ٹیکنیکس کے ساتھ اور پروڈکشن کے ساتھ انٹرنیشنل برانڈس کی پاس ان کی سپلائی ہو رہی ہے، ان کی پروڈکٹ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے یاد ہے ملتان میں ایک ہوزری ہوتی تھی جو شاید اب بھی ہے، 3 اسٹار یا 5 اسٹار ہوزری، اور ان کے جو مینوفیکچرر تھے وہ ایڈیڈاس کا برانڈ بھی پروڈیوس کرتے تھے یہاں پر، انڈر دی آرڈرز دے ریسیوڈ فرام دی انٹرنیشنل برانڈ سیلر۔ آج بھی ٹرکی میں زارا اور دیگر برانڈ بڑے بڑے موجود ہیں جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پاکستان کے عوام اگر پوچھتے ہیں، اور ظاہر ہے آئی بینگ اے جرنلسٹ اور میرے ساتھ کے دیگر کولیگز بھی ہے، تو صحافی از اے واچ ڈاگ آف دا سوسائٹی، تو اس میں کسی کو برا منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کام کرنے دے، حکومت کام کر رہی ہے، کرنے دینا نہ دینا یہ تو حکمرانوں کا کام ہے نا، پارلیمنٹ کا کام ہے، اپوزیشن کا کام ہے کہ کہاں پہ تنقید کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، تنقید برائے تنقید کرنی ہے یا کنسٹرکٹیو تنقید کرنی ہے۔ صحافی جو ہے یا اکانومسٹ جو بھی میرے جیسا اسٹوڈنٹ ہے ادنا سا، وہ تو محسوس کرے گا جب کہ اس کے سامنے ڈیٹا آئے گا، اعداد و شمار آئیں گے تو وہ اپنا تجزیہ دے گا نا، اور اگر وہ سچ نہیں بولے گا تو جھوٹ، اور جھوٹ خیانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، اور سچ جو ہے وہی امانت کی ریفلیکشن ہے، عکاس ہے۔ تو جناب یہ اورنگزیب صاحب جو ہے، یہ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ذاتی طور پہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سب ٹیم جو ہے رفو چکر ہو جائے گی آنے والے، پھر کہیں گے جی عمران کی حکومت آ رہی ہے، الیکشنز آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، انٹرم گورنمنٹ بنے گی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات چاہیے عوام کو۔ وہ ایک یعنی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں عوام، وہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس پورے اختیارات ہیں، میجورٹی بھی آپ نے شو کر دی ہوئی ہے، 26ویں ترمیم لے آئے، 27ویں پتہ نہیں کیا کیا ترامیم وغیرہ لے کر آ گئے ہیں، آپ دبا کر یعنی کام کر رہے ہیں، آپ کو اس طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے منور کر کے، اغوا کر کے
بے ایمانی کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ بن گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ کے پاس میجورٹی اکثریت شو کرنے کے لیے بن گئی، آپ آئین اور قانون بنا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اس آئین اور قانون، تمام آئین اور قوانین جو ہوتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود اور ریاست کی مضبوطی اور طاقتور ملک بننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کرپشن کے لیے نہیں کیے جاتے۔ آپ نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا، جی اتنے کروڑ تک کے اوپر نیب ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس سے اوپر پہ نیب ہاتھ ڈالے گا۔ کرپشن تو کرپشن ہے۔ ایک من دودھ میں اگر ایک پیشاب کا قطرہ جو ظاہر نظر آ جائے ڈال دیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے نا۔ مکھی کی بات اور ہے، مکھی کا فلسفی جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی طے کر دی ہوئی ہے کہ ایک پر سے اگر مکھی گرتی ہے تو دوسرا پر ڈبو کے اس کو باہر نکال دیا جائے۔ تو یہ ہیں وہ سوالات جو کہ اکنامکس کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں، وزیر خزانہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس میں کوئی پریشر ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کیوں پریشر؟ بھائی اگر آپ کی اکانومی تیزی سے گرو کر رہی ہے تو کرنے دیں اس کو۔ آپ کا ایگریکلچر تھرسٹ جو ہے وہ لو ہے، وہی بیس بنتا ہے پاکستان کی اکانومی کا۔ لائیو اسٹاک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوئی، اگر پنجاب صوبے میں ہوئی ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کے لیے آپ کو یعنی ڈیری کا جو منصوبہ ہے، دودھ وغیرہ ملاوٹ کا، آپ کو پتہ ہے کیمپین یہی چل رہی ہے کہ ڈبے کا پینا ہے یا کھلا پینا ہے۔ یہ بھی ایک بحث ہے پاکستان کے اندر۔ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا پاکستانی کمپنیز ہیں جو برانڈ وغیرہ استعمال کرتی ہیں دودھ بیچنے میں، اور جو دیہات کے لوگ ہیں دیکھ لیں وہ کبھی ڈبے کو دودھ کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہے ہی خراب، یہ اس کی کوالٹی پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور جو جہاں پہ کلیکشن پوائنٹ بنا ہوا ہوتا ہے دیہاتوں میں کسی بھی جگہ پر، جو بڑی کمپنیاں ہیں جو جن کے باؤزرز چل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر، دیہاتوں میں، کھیتوں پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کلیکشن پوائنٹ کے پاس سے گزرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہاں پہ اتنی بیڈ اور نوکشس اسمیل ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے وہاں پر۔ کیوں ہے ایسا؟ معافی چاہتا ہوں۔ تو جناب یہ ہے شبلی فراز کے سوالات اپنی جگہ بالکل جائز ہیں کہ اڑان کے لیے، اڑنے کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے، اور ریسورسز کو ذرا شو کر دیں آپ۔ پچھلے ابھی بجٹ گزرا ہے نا سر آپ کا، 6 مہینے بھی ہوئے ہیں، 6 مہینے ہوئے ہیں، یس۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ایلوکیشن نہیں ہے ان تمام 5 نقطوں پر۔ ای کی بات ہو رہی ہے، 5 ایز، جو کہ India.com کے مطابق وہ کاپی کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے جی کاپی کر لیا تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوگا، میری نظر میں تو یہ پلیجرزم ہے، چربہ ہے، علم کا سرقہ ہے، چوری ہے یہ۔ اگر آپ چوری کو جائز سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں۔ دنیا بھر کے اندر جو پلیجرزم کے خلاف کام ہوتا ہے، ٹرنیٹن آپ جائیں جا کر چیک کریں نا کہ علمی سرقہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پی ایچ ڈی کا تھیسس ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کا چربہ جو ہے گیون لمٹ سے زیادہ بڑھ جائے تو علمی سرقہ ثابت ہو جائے کہ چوری کی گئی ہے۔ یہ تو پورا کا پورا منصوبہ جس کے اوپر پاکستان کی پوری معیشت جو ہے وہ آئندہ 5 سال کے لیے نظر آنی چاہیے، جو منصوبہ ہے اس میں کوئی سبسٹینشیل چیز نہیں ہے۔ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کو اسکریپ کرے گی، بالکل اسکریپ کرے گی، اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے، یہ سب جو ہے لفاظی ہے۔ اگر ہوتی تو پوری ایلوکیشن لے کر آتے، منصوبے لے کر آتے، نشاندہی کرتے۔ دیکھیں نا چائنا نے کیا کیا، منصوبہ بنایا، انہوں نے 10 سال سے کام کر رہے تھے اس پر، برہما پتر پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بنائیں گے 75,000 میگا واٹ کی بجلی کا پروجیکٹ ہے ان کا، شروع کے اندر 22,500 میگا واٹ بجلی ہوگی، اور کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ایلوکیشن انہوں نے دے دی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایلوکیشن ایسی نہیں ہے۔ بنو ڈوب گیا، نوشہرہ ڈوب گیا، آپ نے دیکھا پیچھے دریا میں پانی آیا، سیلاب آیا، آپ نے پورا کا پورا شہر ڈوب گیا، 8-8 10-10 فٹ پانی گھروں میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ جی یہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے۔ یہ اگر پانی کے لیے انڈس ریور اتھارٹی اور پورا فیڈرل سسٹم موجود ہے تو پھر اس کو فلڈ کو روکنے کے لیے بھی فیڈرل سسٹم کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ تو ناظرین آج کے لیے میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں کہ یہ 2.9 اور 3% کی گروتھ ریٹ جی ڈی پی مجموعی قومی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ 2029 میں 6% شاید کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں۔ اس کو موجودہ حکومت یا آنے والے دور میں جو بھی سچویشن بنتی ہے، پولیٹیکلی آپ سٹیبل نہیں ہیں، سیاسی طور پر آپ کمزور ہیں، اور ظاہر ہے کہ
پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے، اس کو استحکام میں بدلنے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا، مسئلوں کے حل کے لیے مذاکرات. یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں نا، یہ سب لالی پاپ ہے. اور پی ٹی آئی کے جو مقید سربراہ ہیں عمران خان، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھی آپ ہماری ڈیمانڈ منظور کریں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی نا. آپ نے کرنا نہیں، آپ چاہتے ہیں جی 20 جنوری تک ڈانگ ٹپائیں. ناظرین، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام.